بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں ٹھیک ہے، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ۔ وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو مہاراشٹر کے مختلف شہروں سے اور پونا سے کھڑکی اور پمپری سے چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور تاجدار اہل سنت سے منسوب یہ کانفرنس بہت ہی بارونق اور پاکیزہ اور مقدس محسوس ہو رہی ہے، اور آج ہمارے اسٹیج پر حضور تاجدار اہل سنت کے 3 خلفاء موجود ہیں۔ پہلے خلیفہ برادر محترم ترجمان قادریت خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت حضرت حافظ قاری محمد عبد القیوم قادری راجی مدد اللہ العالی، ان کو حضرت نے بہت پہلے خلافت عطا فرمائی تھی، تقریباً 35 سال پہلے۔ دوسرا میں فقیر، اور آخری خلیفہ برادر محترم سید محمد ندیم قادری مدد اللہ العالی، یہ حضور تاجدار اہل سنت کے آخری خلیفہ ہیں۔ تو اس ترتیب سے دیکھیں آپ، مگر مجھے یہ تو تحدید سے نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ترتیب میری بنائی ہوئی تو ہے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، تو الحمدللہ موجود ہیں علماء کرام، حفاظ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ قمقمے جو ہیں وہ ایک مادی روشنی پیدا کر سکتے ہیں، مگر یہ علماء کرام
دین کے محافظین یہ وہ روشنی پھیلاتے ہیں کہ جس روشنی سے قبر منور ہوتی ہے، جس روشنی سے دل منور ہوتا ہے، جس روشنی سے کردار چمک جاتے ہیں، جس روشنی سے جب وہ روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے تو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام شارانی اپنی میزان میں فرماتے ہیں کہ جب علماء علم ظاہر میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، خلوص کے ساتھ جب اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ عین شریعت کبریٰ سے فیض حاصل کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھر ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی حجاب نہیں رہتا، کوئی دوری نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکات نبوت سے فیض حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو منور کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، دل غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کہا جاتا ہے، دروغ برگردن راوی، کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کو 3 سوالوں سے بڑی پریشانی تھی۔ محمود غزنوی یہ سوچتے تھے کہ کیا واقعی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ ان کے باپ کا نام تھا سبکتگین، کیونکہ کبھی کبھی تو ان کے بارے میں لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ لے کے پالا ہوا لڑکا ہے، یہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے سبکتگین کا۔ تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ میں سبکتگین ہی کا بیٹا ہوں؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ انبیاء کے وارثین تو بادشاہ اور بڑے سرداروں کو ہونا چاہیے، یہ کمزور غریب پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کی جو چٹائیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں، جن کے جزدان پھٹے ہوئے ہیں قرآن کے، جو ٹوٹی ہوئی تپائیوں پر بیٹھ کر علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ نبی کے وارث کیسے ہوں گے؟ انبیاء کے وارث تو بادشاہ ہوں کہ نافذ کر سکے احکام۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اسے۔ تیسری بات یہ کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، یہ سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن غزنوی کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک طالب علم کسی دکاندار کے چراغ میں، حلوائی کے چراغ میں کتاب دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور زیادہ قریب بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کتاب جل جائے چراغ سے، اور دور بھی زیادہ نہیں ہٹ سکتے کیونکہ چراغ کی لو زیادہ نہیں تھی۔ تو اس کے ساتھ جو مشعل تھی، مشعل چلتی تھی نا بادشاہوں کے ساتھ، وہ مشعل اس نے اس طالب علم کو دے دی کہ تم اس کی روشنی میں پڑھو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور گھر واپس آئے، رات کو سوئے تو قسمت جاگ گئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی کریم کی تو صفت، وہ تو جوامع الکلم کے مقام پر فائز تھا۔ ایک جملہ بولا اور تینوں سوال کے جواب دے دیے۔ ایک جملہ کہا آپ نے خواب میں آ کر، کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، کیا فرمایا؟ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو نے انبیاء کے وارث کو نور دے دیا ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، جنت میں جانے کے لیے، تجھے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انبیاء کے وارث کو تو نے روشنی دے دی، چراغ دے دیا۔ تو یہ علماء کا نورانی قافلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور عوام اہل سنت بھی جلوہ افروز ہیں، اور یہ رونقیں، میں اکثر اس سلسلے کے جلسوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں بھی یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج اس اجلاس کی روحانی صدارت و سرپرستی حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں جو پاکیزگی اور جو تقدس محسوس ہوتا تھا، الحمدللہ وہ آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ تو ان کی روحانی سرپرستی ان کی ہر حال میں ہمیں حاصل ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ دور و نزدیک سے کچھ نہیں ہوتا، کہ کہا تھا کہ دور رہ کے بھی کوئی ان کے قرین ہوتا ہے، دور رہ کے بھی کوئی ان کے قرین ہوتا ہے، اور دور ہوتا ہے سرے گنبد خضرا کوئی ضروری نہیں کہ گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ قریب بھی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو رسول اللہ سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پاکیزہ ماحول ہے، وقت کی چونکہ
وقت کی بڑی اہمیت ہے، تو ہمیں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بناتے ہوئے مختصر وقت میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات اب مضامین دماغ میں الجھ گئے آپس میں، تو مولانا کی جو تعارف انہوں نے پیش کیا، تو اس کے ادیبانہ جملے اور ان کی تراکیب اور اشعار اور جس محبت سے انہوں نے وہ بیان کیا، پھر مولانا عبدالعلیم قادری مجیدی اظہری سلمہ نے جو اشعار پڑھے، تو دماغ اسی میں میرا الجھا ہوا ہے۔ مولانا کے استقبالیے کے میں جتنی باتیں مجھ سے متعلق تھیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کس بیانی تو نہیں کہوں گا میں اس کو، یہ ان کی محبت ہے جو انہوں نے میرے لیے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے جیسا مولانا کے حسن ظن ہے، جیسا وہ مجھے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے مجھے۔ نعت کے کچھ شعر کسی کے مجھے یاد آ رہے ہیں، جو مولانا نے جو سب سے پہلا شعر پڑھا تھا وہ اسی زمین میں تھا کہ محمد یعنی وہ حرف نخستیں کلک فطرت کا، محمد یعنی وہ حرف نخستیں کلک فطرت کا، کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی۔ اور کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ شاعر کہتا ہے کہ تراشا ان کے ناخن کا ہلال چرخ گردونی، اور غسالہ ان کے تلووں کا زلال آب حیوانی، غسالہ ان کے تلووں کا زلال آب حیوانی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے جس کو مائیکل ہارٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بہت مشہور زمانہ کتاب لکھی جس کا نام ہے دی 100۔ 100 ایسے لوگ اس کتاب میں جمع کیے اس نے جن سے وہ متاثر ہوا اور جو اس کی نظر میں بہت بڑی شخصیات تھی۔ تو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے، جبکہ خود عیسائی تھا وہ۔ اور دوسرے نمبر پہ بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں لایا، دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا نام لکھا اس نے، اور اس نے یہ لکھا کہ میں نے مختلف لوگوں کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی دیکھی، ان کے حالات دیکھے، تو ہر شخص کو کسی نہ کسی ایک جہت میں باکمال پایا۔ جیسے نیوٹن کو فزکس اور سائنس کے میدان میں باکمال پایا، اس نے کہا کہ اس کی تحقیقات سے دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ مختلف لوگوں کو 100 لوگوں کی فہرست ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو میں نے جس طرف سے اور جس زاویے سے دیکھا، یہ مکمل اور باکمال شخصیت نظر آئے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک شخص روحانی مرتبے پر کمال رکھتا ہو مگر دنیا میں اس کا کوئی کارنامہ نہ ہو۔ کوئی شخص ایک اچھا فوجی جنرل تو ہو سکتا ہے مگر اچھا مدرس نہیں ہو، کوئی شخص ایک اچھا مدرس تو ہو سکتا ہے مگر اچھا باپ نہ ہو، کوئی شخص اچھا باپ تو ہو سکتا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا شوہر ثابت نہ ہو۔ مگر نبی کریم کو جس زاویے سے دیکھا وہ اس میں مکمل اور اکمل نظر آئے۔ اس نے بات کہی کہ 23 سالہ مختصر دور میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور بیک وقت انقلاب برپا کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سیاسی میدان میں انقلاب آیا، پھر علم کے میدان میں انقلاب آیا، پھر روحانی میدان میں انقلاب آیا، پھر اخلاقی میدان میں انقلاب آیا، پھر سماجی میدان میں انقلاب آیا۔ ایسا نہیں تھا، بیک وقت
جس وقت میں علمی انقلاب آ رہا تھا اسی وقت میں اخلاقی انقلاب بھی آ رہا تھا، اسی وقت میں سیاسی انقلاب بھی آ رہا تھا، اسی وقت میں معاشرے کا انقلاب بھی آ رہا تھا۔ جس وقت میں نبی کریم یہ فرما رہے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی وقت میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ کسی سے جب لڑائی کا موقع آ جائے تو اس کی کھیتیاں برباد نہ کرنا۔ جس وقت میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اچھی بات نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے، اسی وقت میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب چند لڑکے کہیں کھیل رہے ہوں تو ان کو اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ کر نہ پکارو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی یتیم لڑکا بھی ہو جس کے دل کو افسوس اور ٹھیس پہنچ جائے۔ جس وقت میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرو، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی وقت میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جس وقت میں وہ علم ظاہر کے موتی لٹا رہے تھے اسی وقت میں صفہ پر بیٹھے ہوئے چند فقراء کو علم لدنی اور علم باطن کے جام بھی پلائے جا رہے تھے۔ اگر ایک طرف وہ ایک رات کے مختصر حصے میں عرش اعظم اور جنت اور سدرۃ المنتہا اور رب کائنات کی زیارت کر کے واپس بھی آئے ہیں تو اسی دنیا میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہیں، یعنی یہ کوئی اس کے دور الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت ہے اور اس کی ایک ہی ظاہری حیات ہے۔ ایسا نہیں کہ صدیوں سے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ ریولیوشن آیا، پھر اس کے بعد پھر اور ان کے ماننے والوں نے کچھ ترقی دی، پھر مکے میں کچھ حضرت عبد المطلب نے کچھ انقلاب برپا کیا، اس کے بعد نبی کریم نے مکمل کر دیا اس کو۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ تو وہ دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نامناسب، ناپسندیدہ، مکروہ، ناجائز، تکلیف دہ ہو سکتی تھی وہ اس معاشرے میں جاری اور رساری تھی، جو بھی ہو سکتی تھی۔ غیرت کے نام پر بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن اس لیے کر دیتے تھے کہ ان کی غیرت کو ٹھیس پہنچتی تھی کہ ہماری بیٹی پھر رخصت ہو جائے گی یہاں سے کہ اس کا شوہر ہو جائے گا، کوئی یہ غیرت آتی تھی۔ اتنی غیرت والی قوم اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتی تھی، یہ حال تھا اس کی غیرت و بے غیرتی کا۔ اخلاقی اقدار پیروں سے روندے جا رہے تھے۔ علم کے نام پر ایک ایسی جہالت کا ڈوگما قائم ہو گیا تھا پورے مکے میں اور سوسائٹی میں کہ اگر علم کی طرف کوئی رجوع کرتا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ مکے کی آبادی معلوم ہے اس دور میں چھوٹی موٹی آبادی نہیں تھی، 10 سے 12 لوگ لکھنا جانتے تھے بس۔ یہ حال تھا تعلیم کا۔ اور جس قوم میں نبی کریم آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امی کہا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں اتارا ہے اپنے حبیب کو، تو علم کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اخلاقیات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اوس و خزرج، یہ قبیلے آپس میں ان کی لڑائیاں مشہور ہیں۔ مکے والے اپنے برابر کا کسی کو نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اگر لڑنا شروع کر دیتا تو 3 نسلیں اسی لڑائی کو سمیٹنے میں گزر جاتی تھیں۔ دنیا کا یہ حال تھا، لوٹ، چھینا جھپٹی، غاصبانہ حقوق، ایک دوسرے کو ستانا، سیاسی نظام زیرو تھا، تعلیمی نظام زیرو تھا، معاشرت کا نظام بالکل زیرو تھا، یعنی کسی قسم کا کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ ایک ایسے بے نظام ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو اتار دیا۔ اور یہ نہیں کہ جس دن اتارا تھا اسی دن حضرت عیسیٰ کی طرح قوت گویائی دے کے کہہ دیا کہ اب تبلیغ شروع کر دے تو 63 سال میں ایک اچھی خاصی تبلیغ ہو جائے گی، بلکہ جب بولنا بھی آ گیا 40 سال تک آپ کو روکا۔ 40 سال تک تبلیغ نہیں کرنے دی اللہ نے، 40 سال تک آپ خاموش رہے۔ 40 سال جب مکمل ہوئے تو اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ اب دین کا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ لوگ اس مقام پر آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو 40 سال میں نبوت عطا ہوئی۔ نبوت تو آپ کو اس وقت مل چکی تھی جب حضرت آدم بھی بن کر تیار نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو 40 سال میں اذن رشد و ہدایت ملا ہے۔ 40 سال میں آپ کو کتاب ملی اور آپ کو حکم دیا اللہ نے کہ اب آپ دین کی تبلیغ کریں۔ بعثت 40ویں سال میں ہوئی۔
وہ تو نبی اس دنیا میں ہے، بلکہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے۔ تو ایسے ماحول میں اللہ نے ایک شخص کو اتارا، ایک اکیلا، اور اس نے مختصر 40 سال تک صرف زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر اللہ کا کلمہ لوگوں کو دیا۔ تو اس کے 40 سال کے بعد تک 63 سالہ زندگی جو بچی 23 سال، تو 23 سالہ زندگی کسی قوم کے عروج کے لیے بالکل یعنی ایک ہزارواں حصے سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ 1857 میں فتوی جہاد دیا گیا انگریزوں کو بھگانے کا، اور انگریز بھاگا کب؟ 1947 میں۔ کتنے سال لگ گئے؟ صرف قبضہ ختم کرانے کے لیے، ناجائز قبضے کو ختم کرانے کے لیے 100 سال محنت کرنا پڑی۔ اور نبی کریم صلی اللہ، اور یہ دنیا کی تاریخ دیکھیں آپ، آج جو ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنتے ہیں، ذرا ان کی 200 سال پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اور اگر اتنا پیچھے نہ جا سکتے ہو تو ابھی پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ آج لیبیا اور عراق اور شام کی جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یہی تصویریں جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ کی آپ نیٹ پر تلاش کر لیجیے۔ اجڑے ہوئے گھر، گرے ہوئے چھتیں گری ہوئی، اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، آدھی لاشیں مٹی میں دبی ہیں، آدھی باہر پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کوڑا بین بین کر اس میں سے غذا تلاش کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں یورپ کے۔ یہ وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ اسی ترقی یافتہ قوم کا ایک بڑا عالم، مستشرق کہتے ہیں، اورینٹلسٹ، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام کو بہت غور سے پڑھتا ہے، عربی زبان سیکھ لیتا ہے، قرآن و تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر اپنے سمجھ کے مطابق اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کام بھی کرتے ہیں کچھ، ان کو اس مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، استشراق۔ کبھی فرصت ملی تو اس کی بھی تاریخ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ پنپے کہاں سے ہے۔ تو مائیکل ہارٹ نے جب یہ لکھا تو اس کو حیرت ہونے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ملا جو ہمہ جہت شخصیت رکھتا ہو۔ میں مائیکل ہارٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس ذات گرامی کا معاملہ ہے کہ جس پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، جس کے وسیلے سے اللہ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ حضور تاجدار علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رب نے کیا اتمام نعمت، آئے جہاں میں ختم رسالت، بخشش کا بس ایک سہارا، ان کی شفاعت، ان کی شفاعت۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، مکمل فرما دی۔ اور پھر انسانوں کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے یعنی ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو جب اللہ اپنے اس نظام کو، جسے ہم دین کہتے ہیں، دین کا مطلب ہوتا ہے ایک نظام الہی، اس کی اگر موقع ہو رہا تو اس کی تشریح کروں گا کہ دین کتنا بڑا کینوس ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، نہ صرف روزے رکھنے کا، نہ صرف کلمہ پڑھنے کا، نہ صرف حج کا نام، بلکہ یہ ایک بڑا دائرہ ہے۔ پوری زندگی نبی کریم کی ملا کر دین ہے، اور یہ نہیں کہ بعثت کے بعد والی دین ہے، بعثت سے پہلے والی بھی دین ہے۔ مکمل 63 سالہ زندگی ان کا وہ ہے دین، یعنی اللہ کے نظام کو، احکامات کو۔ اب احکامات کی بھی تشریح کر لیں تو عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، عقوبات کو، معاشرت کو، ہر چیز کو ملا کر دین کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، تو وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ کس پر دین کی تکمیل کی گئی؟ یہودیوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم سے صحیح روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو ایک آیت ہے اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو عید مناتے اس دن جس دن وہ نازل ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے خوب یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن اور جمعے کا دن تھا، اس دن عرفہ تھا اور جمعہ تھا، یہ اس دن نازل ہوئی، اور دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہے۔ عرفہ بغیر جمعے کے آئے تب بھی عید ہے، اور جمعہ بغیر عرفے کے آئے تب بھی عید ہے، اور دونوں ملا کے آئے تو پھر عید علی عید ہے، فیضوں میں کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر دین کو مکمل فرما دیا، اور قرآن میں
ارشاد فرمایا جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ مفسرین فرماتے ہیں، علوم قرآن کے ماہرین، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو ہوتا ہے وہ واحد کے صیغے میں ہوتا ہے، کبھی جمع کے صیغے میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ مخاطب کرنے والا، جو اللہ جس کو مخاطب کر رہا ہے، کبھی اس کو واحد کی ضمیر، کبھی جمع کی ضمیر۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی نبی کریم کو خطاب کیا جاتا ہے، ضمیر واحد ہوتی ہے، مگر وہ خطاب دراصل ان سے ہوتا نہیں ہے، ہوتا امت سے۔ اور کبھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر خطاب سے امت سے نہیں ہوتا بلکہ نبی کریم سے ہوتا ہے۔ اور کبھی جمع کے صیغے سے نبی کریم اور امت دونوں سے خطاب ہوتا ہے، اور کبھی واحد کے صیغے میں نبی کریم اور امت دونوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے سیاق و سباق سے کہ خطاب ہے کس سے۔ تو اللہ نے فرمایا بندوں کی یہ امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے، فرمایا کہ آج کے دن، اور یہ دن نبی کریم کی زندگی کا حجۃ الوداع کے بعد کا دن ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے، تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، مکمل فرما دی، اور تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا بطور دین۔ تو دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی مکمل ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے دیکھیے 3 چیزیں فرمائی، دین مکمل کر دیا، نعمتیں اپنی مکمل فرما دی، اور اسلام ہمارے لیے منتخب کیا کہ ہم مطلب ایز اے دین اسلام کو اپنا لیں، بطور دین اسلام کو فالو کریں۔ یہ 3 باتیں اللہ نے فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتوں کا اتمام ہو گیا ہے، تو پھر آج وہ دین کہاں ہے جو آج سے 1500 سال پہلے مکمل کر دیا گیا تھا؟ آج وہ نعمت کہاں ہے جس کا اتمام مکے کی اور مدینے کی سرزمین پر نبی کے وسیلے سے اللہ نے فرما دیا تھا؟ وہ کہاں ہے آج نعمت؟ کیا اس بھکمری کو، اس غربت کو، اس جہالت کو، اس اخلاقی پسماندگی کو، اس ذہنی زوال کو اور اس تعلیمی زوال کو ہم اللہ کی نعمت کا اتمام کہیں گے؟ آج اس وقت ہم ہندوستان کے ایک عظیم درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہاراشٹر کی اور ہندوستان کی ایک عظیم درسگاہ ہے یہ، جس سے علم اور فن کا کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہاں سے پڑھ کر حلال روزی کمانے کے لائق ہو گئے۔ اللہ سلامت رکھے اس ادارے کو اور یہاں کے منتظمین کو۔ تو وہ جو دین مکمل ہوا تھا وہ گیا کہاں؟ میرا ہے سوال اتنا۔ پٹیل صاحب سمجھ میں آئی بات؟ نیند بھی آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ فرما رہا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو جو چیز 1500 سال پہلے مکمل ہو گئی تھی وہ آج کہاں گئی؟ اور جو نعمتوں کا جس وقت اتمام ہو چکا تھا، اتممت فرما دیا کہ میں نے مکمل کر دی نعمت تمہارے اوپر، یعنی تمہیں دے دی نعمتیں، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہمیں، کہاں ہے وہ نعمتیں؟ اور اللہ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا تھا وہ اسلام تھا، وہ اسلام کہاں ہے؟ یا تو یہ طے ہو جائے کہ یہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے دراصل مسلمان ہے نہیں، تو بات صاف ہو جائے گی کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا اسلام کا ان سے کیا لینا دینا۔ جب اسلام ہی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر دین ان کے لیے تھوڑی مکمل ہوا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ امت مرحومہ، یہ مسلمان ہے، ایمان والی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مگر وہ دین کہاں ہے جس کا اتمام اور اکمال اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے کر دیا تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو ایک فکر ہو گئی ہوگی کہ آخر پھر یہ ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب دین میں مکمل داخلے کی بھی بات کی جا رہی ہے، آگے جا کر دین کو مکمل بھی کر دیا گیا
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں نعمتوں کا بھی اتمام ہو گیا، اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں نہ دین رہا نہ نعمتیں رہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ جبکہ غیروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ قوم جس کے پیچھے چل رہی ہے وہ دنیا کا مکمل ترین انسان، انسان کامل جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے پیروکار بھی ہیں۔ یعنی ان کے پاس تھیوری بھی موجود ہے، ان کے پاس نمونہ اور پریکٹیکل بھی موجود ہے، اور اس پریکٹیکل اور نمونے اور تھیوری کو سمجھانے والے علماء، مجتہدین، ائمہ، صحابی، تابعین، تبع تابعین سب موجود ہیں۔ اس کے باوجود اس قوم کا حال یہ ہے کہ نہ دین رہا نہ نعمت رہی۔ کہاں چلا گیا وہ؟ بات دراصل یہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کو انسان کامل بنایا، ان کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنایا، ان کے اخلاق کو اخلاق عظیم بنایا، ان کو آخری نبی اور رسول عظیم بنا کر بھیجا، اور سورج اور چراغ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کو تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر اپنے پیغام، جو پیغام لے کر آئے تھے، مکمل پہنچا دیا۔ جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا تھا اس کو پورا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ماننے والوں نے دنیا کو یہ دکھایا اسی وقت میں کہ ہم ایک انسان کامل کے ماننے والے۔ ابھی تو وہ بات رہنے دیجئے کہ وہ رسول اور وہ پیغمبر اور صاحب معراج اور صاحب مقام محمود، وہ بات رہنے دیجئے، ابھی اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے مائیکل ہارٹ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک انسان کامل ہے، وہ ایسا لیڈر ہے کہ جو بیک وقت سیاسی لیڈر بھی ہے، مذہبی لیڈر بھی ہے، روحانی لیڈر بھی ہے، اور فوجی لیڈر بھی ہے۔ بیک وقت یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ماننے والے نہ سیاست میں رہے، نہ تعلیم میں رہے، نہ دین میں رہے، نہ اخلاق میں رہے، نہ سرمایہ میں رہے، کسی میں نہیں رہے، نہ اخلاق نہ کردار، کچھ نہیں۔ اتنا فرق کیسے آ گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور نمونہ اور بطور قابل تتبع اور اتباع کے لائق بنا کر بھیجا تھا، اور یہ بار بار فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور اس کے باوجود ہاں، دوسرا رخ اس کا یہ بھی ہے کہ جب وہ دین مکمل ہوا اور نعمتوں کا اتمام ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ، ایسا نہیں تھا کہ نعمتوں کا اتمام ہوتے ہی آسمان سے خوان اترنے لگے اور پانی کی جگہ شہد اترنے لگا، بارش میں دودھ کی بارش ہونے لگی۔ یہ سب جو بنی اسرائیل کو جو ہوا تھا ویسا نہیں تھا معاملہ۔ اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی تمہارے اوپر۔ تو نعمت مکمل ہونے کا مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی مسلمان کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، کھانا بنا بنایا آسمان سے اترے گا۔ نعمت ایسے مکمل کی کہ اول تو مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری مٹا دیا، مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری مٹا دیا، تعلیم کے میدان میں ہو، کہ حکومت کے میدان میں ہو، کہ سیاست کے میدان میں ہو۔ یہ سیاست وہ والی نہیں جو آج کل چل رہی ہے، بلکہ سیاست مدنیہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھائی، وہ سیاست جو میثاق مدینہ سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ سیاسی بصیرت جو بیت رضوان سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ سیاسی سوجھ بوجھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط سے ظاہر ہو رہی ہے جو بادشاہوں کی طرف روانہ کیے گئے تھے، وہ سیاسی بلندی جو حضرات خلفائے راشدین کے کردار اور عمل میں اور ان کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے، اس سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز میں تو جب یہ نعمت مکمل ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسا گھر بیٹھے ملے گا، بلکہ احساس کمتری دل سے نکال دیا۔ یہ وہ قوم تھی، اور ابھی نسل بدلی بھی نہیں تھی۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو خود ایمان لائے ہیں، یہ وہی فاروق ہیں جو خود ایمان لائے ہیں، ان کو نسلاً بعد نسلاً ایمان نہیں ملا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے، اور اس پر ڈٹے رہے ہیں، جم گئے ہیں۔ یہ وہ قافلہ ہے اور وہ قوم ہے جو پشتینی مسلمان نہیں ہے،
بلکہ قربانی دے کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ابھی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، غلہ جمع نہیں ہے، بظاہر کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف اللہ کا پیغام لے کے اڑ جاتے ہیں اس طرف اللہ کے پیغام کا پرچم بلند کر دیتے ہیں۔ بھوکے پیاسے جب فارس کی طرف اسلامی لشکر پہنچا دین کی دعوت لے کر، تو فارسیوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ فارسیوں نے کہا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ کیا ہم سے جنگ کریں گے؟ یہ کچھ لوٹ پاٹ کے لیے آئے ہوں گے، مال و اسباب لوٹ کر لے جائیں گے، کچھ 6-7 مہینے کام چل جائے گا ان کا۔ تو اس نے کہا کہ تو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے، میں اتنا تمہیں دے دوں گا کہ سال بھر تمہارا گزارا چلے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ خالد بن ولید سے۔ میلے کپڑے، بوسیدہ کپڑے، الجھے ہوئے بال، گھوڑے پر سوار ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس سے وہ مالدار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سامان ویسے ہی لے جاؤ، مار کاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ جب ختم ہو جائے تو پھر لے جانا آ کر۔ یہ سمجھ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ظاہری حالت ویسی نہیں تھی۔ آج کل تو ذرا سا پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے، فوراً سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین اور فلاں مرد حضرات دکھانے کے لیے کہ ہم مالدار ہیں، مگر وہ رسول اللہ کے سچے ماننے والے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ فارس کا قلعہ فتح کرنے نکلا ہے مگر سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے، اور فارس کو فتح کرنے کے بعد بھی سونا نہیں پہنا۔ آپ کو معلوم ہے فارس کے جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا تخت جو تھا وہ اس میدان میں نہیں آ پاتا، اتنا بڑا تھا، اور اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب فتح ہو گیا فارس تو مال غنیمت میں وہ تخت بھی آیا، تو فاروق اعظم نے اس تخت کے اتنے چھوٹے ٹکڑے کرا دیے کہ تاکہ وہ تمام مجاہدین میں تقسیم ہو سکے برابر برابر، تھوڑا تھوڑا اتنا اتنا کرا دیا، اس کو سب کو بانٹ دیا کہ لے جاؤ تھوڑا تھوڑا۔ تو اس کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رومن امپائر کا خاتمہ ہوا تو وہاں کے زیورات پہن کے مسلمان آ گئے ہوں۔ صرف ایک واقعہ تاریخ میں ایسا ملتا ہے سونا پہننے کا، بس، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور ان کی مرضی سے۔ اب یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ سراقہ نے حرام کام کیسے کر لیا۔ سراقہ نے تو نہیں کر لیا نا، سراقہ کو کرایا گیا، اور یہ نبی کریم کا اختیار ہے۔ یہ ہے اختیار حضور کا، کیا ہے شعر آپ کو پٹیل صاحب؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے، جسے جو حلال کہہ دے حلال ہے، حرام کر دے حرام ہے۔ جس کو حلال کہہ دیا اس کو حلال، اور جس کے لیے حلال کہہ دیا اس کے لیے حلال۔ تو حضرت سراقہ کو جب وہ کسرا فتح ہو گیا تو وہاں اس کے کنگن نبی کریم نے فرمایا تھا ہجرت کے وقت کہ اے سراقہ میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما بالک یا سراقہ، اے سراقہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو دنیا کے لال اونٹوں کے چکر میں؟ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ کسرا کے کنگن کس وقت میں دیکھے نبی کریم نے؟ جب سراقہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ابھی گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، ایسے وقت میں فرما دیا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ فضل فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اس کو اس کے عقیدے بھی صحیح کر دیتا ہے، اور جیسے ہی آدمی خوش عقیدہ ہوتا ہے فوراً مان لیتا ہے کہ جو رسول غیب کی خبر دے رہا ہے یہ سچی ہے، یہ غیب کی خبر تھی کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اب وہ نبی کریم کا پردہ فرما لیا ظاہری حیات، صدیق اکبر کا دور آیا، وہ بھی پردہ فرما گیا۔ اب فاروق اعظم کا دور آیا، ابھی ادھر سراقہ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اب سراقہ کو لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں کہ سراقہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، یہ تو رسول ہے دنیا کا، جو آیا ہے بھائی اسے جانا۔ اس طرح کی باتیں، تم گھبرا کیوں رہے ہو، تم تو اللہ سے ملنے جاؤ گے۔ تو سراقہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں ابھی نہیں مر سکتا، میرے رسول نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، جب تک وہ کنگن نہیں پہن لیتا مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب کسرا کا خزانہ فتح کر کے لایا گیا مدینے، کسرا تو حضرت سراقہ کو سہارا دے کر صحابی لے کے گئے۔ فاروق اعظم بلایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا، سامنے کسرا کے کنگن ڈال دیے، فرمایا اس کو پہن لو۔ تو حضرت سراقہ نے وہ کنگن پہنے۔ اس کے علاوہ کسی سچے مسلمان نے آج تک سونا نہیں پہنا، کسی بھی موقع پر، نہ کسی میت پہ، نہ شادی میں، نہ منگنی میں، نہ عقیقے میں، کبھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت علی کی شادی ہوئی، سونے کی انگوٹھی نہیں خرید پائے وہ، آپ کہیں گے وہ غریب آدمی تھے۔ اور حضرت عثمان کی شادی ہوئی، وہ بھی نہیں خرید پائے۔ اور جب خلافت قائم ہو گئی، خلافت بھی کیسی؟ عمرو بن عاص کو مصر کا
والی بنا دیا گیا. سونے کی انگوٹھی نہیں لے پائے وہ بھی. یہ دولت صرف ابھی آئی ہے مسلمانوں میں. غوث اعظم کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ بغداد میں جو نیا تاجر یمن اور شام سے آتا تھا تو بادشاہ وقت سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا تھا اپنا کپڑا دکھانے کے لیے, اور جو غوث اعظم سب سے مہنگا ترین کپڑا پسند کر لیتے تھے, اب جو باقی بچتا تھا وہ خلیفہ کے پاس جایا کرتا تھا. مگر سونا نہیں پہن پائے غوث پاک. یہ حق تو ان کے مریدوں نے حد ادا کر دیا ہے. سرکار آپ نہیں پہن سکے تو کیا ہوا, ہم تو ہیں پہننے کے لیے. کتنی بری بات ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر یو پی میں بھی, مہاراشٹر میں بھی لوگ شادی, کچھ نہیں تو شادی میں پہن لیں. ارے بھائی شادی تو میں تو ویسے بھی پاک صاف ہو کے رہنا چاہیے بھائی. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی شادی میں پہن لیا, نکاح کے وقت ایک حرام کام کر لیا. نہا دھو کے آئے تھے, پاک صاف ہو کے آئے تھے, باوضو تھے, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا رک جائیے, نکاح سے پہلے مجھے آب زمزم پلا دیجیے, نکاح سے پہلے مدینے کی کھجور کھلا دیجیے, نکاح سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے, حالانکہ مدنہ مسلمان ہے مگر نکاح سے پہلے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, پھر دوسرا کلمہ, پھر تیسرا کلمہ, پھر ایمان مجمل, پھر مفصل, پھر استغفار, اور انگوٹھی پہنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ من کل ذنب. کیسے تو ہوا یہ؟ یعنی ایک حرام کام بالکل ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں, آپ کو سونے کی اصل میں حرمت کا اندازہ نہیں. آپ اس کو ایسا سمجھے کہ کوئی اپنے نکاح میں شراب کی بوتل پکڑ لے ہاتھ میں, اور کہ اب قاضی صاحب اسے پڑھا رہے ہیں, پڑھو بیٹا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لے لیا محمد رسول اللہ. چلے آپ کو اچھا لگے گا کیا کہ شراب پی کے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ شراب بھی پی رہے ہو اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بالکل ایسے ہی سونے کی انگوٹھی ہے, انگوٹھی بھی پہنے ہوئے اور قاضی جی پڑھا بھی رہا ہے, تو وہ پڑھایا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو حال ہوتا ہے شادی شدہ زندگی کا, اللہ محفوظ رکھے اس سے. تو یہ سب یہ اپنا ہم جو ہیں وہ اپنی مالداری اور اپنی بڑائی اور سرمایہ داری دکھانے کے لیے کس کو دکھا رہے ہیں؟ جو دنیا میں کام نہیں آ سکتا, جو قبر میں کام نہیں آ سکتا, جو حشر میں کام نہیں آ سکتا, اس کو دکھا رہے ہیں. اور دکھانا اس کو چاہیے تھا کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے, جو قبر میں بھی کام آتا ہے, جو حشر میں بھی کام آتا ہے, اس کو دکھانا چاہیے تھا. یا رسول اللہ آپ نے منع فرمایا سونے کو, ہم اپنی شادی تک میں سونا نہیں پہنتے, ہم اپنی خوشی تک میں سونا نہیں پہنتے. پھر وہ آپ کے کام آتے ہیں, پھر وہ قبر میں بھی کام آتے ہیں, پھر وہ حشر میں بھی کام آتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سونا صرف حضرت سراقہ نے یہ فرض کفایہ وہ ادا کر چکے, اب ضرورت نہیں کسی کو سونا پہننے کی, ختم ہو گئی بات. اور ان کے لیے اب آپ کہیں گے رسول اللہ نے ان کے لیے کیسے حلال کر دیا؟ تو رسول اللہ تو مالک و مختار ہیں, تو رسول کسی مجبور آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں بناتا. رسول جب بناتا ہے کسی کو تو اختیار دیتا ہے, اور پھر رسول بھی ایسا جو رسولوں کا رسول ہو, جو امام الانبیاء ہو, اس کو تو یہ اختیار تھا. اور صحابہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ پتہ نہیں کب کون سی چیز فرض ہو جائے, خوب جانتے تھے کہ جو رسول اللہ فرما دیں گے وہی ہو جائے گا. تو آپ کی مرضی, آپ نے سراقہ کو کنگن جائز کر دیے. آپ کی مرضی کہ آپ نے حضرت مولا علی مشکل کشا سے فرما دیا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے, جبکہ تمام مسلمانوں کے لیے 4 جائز کی قرآن نے. تو وہ ان کو پہنا دیا ان کو, مگر ہمارے لیے تو منع کر دیا تھا نا. ہم تو سراقہ نہیں ہیں. صحابی بہت بڑی چیز ہے, اور پھر صرف صحابیوں میں بھی صرف حضرت سراقہ نے پہنا ہے. امیر المومنین حضرت صدیق اکبر نے نہیں پہنا, امیر المومنین فاروق اعظم نے نہیں پہنا, امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے نہیں پہنا, امیر المومنین سیدنا مشکل کشا مولا علی خیبر شکر نے نہیں پہنا, امام حسن امام حسین نے نہیں پہنا, امام زین العابدین نے نہیں پہنا. مجھے حیرت ہے کہ شجرہ طریقت جن لوگوں کا نام لے کر پڑھتے ہیں ہم, ان میں سے کسی نے نہیں پہنا, مگر ہم پہن رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ تو کسرا کو جب فتح کیا کرنے گئے, بات یہ چل رہی تھی, مسلمان پہنچے ان کے سامنے تو ان کا کہ لٹیرے آ گئے ہیں, کچھ پیسے دے کے دفع کرو ان کو. خالد ابن ولید نے کہا کہ ہم لٹیرے نہیں, ہمیں مال نہیں چاہیے, ہم تو اللہ کا کلمہ لے کر یہاں پر آئے ہیں, اور اب اللہ کے کلمے کی ترویج و اشاعت کو سے جو روکے گا, اگر تلوار سے روکے گا تو ہم تلوار سے دفاع کریں گے, زبان سے روکو گے تو ہم زبان سے دفاع کریں گے, ہاتھ سے روکو گے تو ہم ہاتھ سے دفاع کریں گے. تو ہم دفاع کرنے کے لیے آئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہی قوم جس کے پاس کھانے کو نہیں, اور ایسا نہیں کسرا فتح کرنے کے بعد کھانے کے چٹے لگ گئے, ایسا بھی نہیں. تو نعمت کا مطلب دنیا کا مال و دولت نہیں ہے کہ یہی نعمت ہے اللہ کی. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم
کھجور کے بستر پہ لیٹے ہوئے, اور وہ بستر بھی کیسا, ایسا بستر کہ پورے لیٹے تو پیر باہر نکل جاتے تھے بستر سے. اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم نماز پڑھتے تو میری پیروں کو موڑ دیا کرتے تھے. یعنی آپ ذرا سوچئے, یہ روایت میں آیا ہے, اب اس کی راوی اعلیٰ مجھے ابھی شک ہو گیا کہ حضرت عائشہ ہے کوئی اور, مگر اتنا بڑا کمرہ تھا کہ جب حضرت عائشہ سو رہی ہوتی تھیں اور نبی کریم کو نماز پڑھنا ہوتی تھی تو آپ, اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ سوتی بھی رہیں اور آپ سجدہ بھی کر لیں, تو جب آپ سجدہ کرنے کے لیے جاتے تو ان کے پیروں کو موڑ دیتے تھے تو سجدہ کرتے تھے, پھر جب کھڑے ہوتے تو پیر سیدھے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ تھی اس کمرے میں. کس کے کمرے میں؟ وہ جس نے زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی, زمانے بھر کو عیش و عشرت و عزت اسی نے دی, وہ جس کے گھر میں بستر ایک تھا وہ بھی چٹائی کا. تو حضرت فاروق, اور اس بستر اور اس تکیے سے آپ کے سر مبارک پر, گردن پر نشان پڑ جاتے تھے کھجور کے. کھجور کی ٹہنی دیکھی آپ نے کیسی ہوتی ہے, سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دشمن تو عیش کریں اپنے محلوں میں, اور آپ اللہ کے آخری نبی, اللہ کے محبوب ہو کر اس طرح زندگی گزاریں, اور آپ کے دشمن اور اللہ کے دشمن کو دیکھیے آپ کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں یہ لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کے دشمن دنیا میں عیش و آرام کر لیں اور قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عیش و آرام عطا فرما دے, آخرت کا عیش ہمیں مل جائے اور دنیا میں یہ آرام کر لیں, کہ تم اس پر راضی نہیں ہو؟ تو نعمت کا مطلب دراصل یہ ہے. ان مسلمان اس دور کا بھی اگرچہ کپڑے بوسیدہ پہنے تھا, مگر اس کا دماغ جو تھا وہ اللہ کی نعمت سے بھرا ہوا تھا. احساس کمتری نہیں تھی, اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں محسوس کرتا تھا. خوف و ہراس کا ماحول اللہ نے مسلمانوں کی بستیوں سے اٹھا دیا تھا, اور ایسا اٹھا دیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت نابینا اپنے سر پہ سونے کا گٹھر بھی لے کر چلے, رات میں تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا تھا. اتممت علیکم نعمتی, آج نعمت مکمل ہو گئی. اب دوسری بات یہ کہ آج وہ چیزیں کہاں گئیں؟ تو فرق یہ ہوا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. مگر ایک سلسلہ بنا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اب چونکہ یہ جو اجتماعیت تھی, یہ اجتماعیت انفرادیت میں تبدیل ہونے لگی. پہلے تو یہ تھا کہ تمام صحابہ اسی پر قائم تھے, پھر جب بعد میں زمانہ آگے بڑھنے لگا تو یہ گردش لیل و نہار سے کیا ہوا کہ لوگوں میں پستی آنے لگی, سستی آنے لگی. تو اب وہ اجتماعیت جو تھی وہ انفرادیت میں تبدیل ہونے لگی. مگر اس دین کے مکمل ہونے کا اور نعمت کے اتمام کا نظارہ چلتا رہا. اگرچہ اجتماعی طور پر نہیں دکھ رہا ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ جو ٹرین یہاں سے بمبئی جا رہی ہے, آپ کو بھی بمبئی جانا ہے تو آپ اسی ٹرین میں بیٹھیں گے تو بمبئی پہنچیں گے نا. آپ بیٹھ گئے تمل ناڈو کیرلا والی گوا کی ٹرین میں یا اورنگ آباد والی ٹرین میں, اور کہہ رہے ہیں آپ, شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ بتائیے ٹکٹ لیا تھا بمبئی جانے کا, وہ پہنچا دیا اورنگ آباد. ارے بھائی بیٹھے تم اورنگ آباد کی ٹرین میں تھے. تو دین بھی مکمل ہے اور آج بھی مکمل ہے, اور نعمت کا اتمام بھی ہو چکا اور آج بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اس دین کو لے کون رہا ہے, اس نعمت کے لیے دامن کس نے پھیلایا ہوا ہے. زمانہ چلا, حجاج بن یوسف جیسے لوگوں نے سر اٹھایا, یزید جیسے لوگ رونما ہوئے, مگر دوسری طرف حضرت زین العابدین جیسے لوگ بھی رہے. آپ یزید کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں گیا وہ دین جس کو مکمل کر دیا تھا اللہ نے, اس کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے. مگر آپ مدینے کی طرف دیکھو, امام زین العابدین کو دیکھو, تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جو دین ان کے ان کے دادا کے ہاتھ پر اللہ نے مکمل کیا تھا آج بھی دکھائی دے رہا ہے. دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ غریب نواز ہندوستان آئے, مکمل دین لے کر آئے, مکمل نعمتیں لے کر آئے, اور اسی اسلام کو لے کر آئے جس سے اللہ دین کے طور پر راضی ہو گیا ہے. آئے یہاں پر ہندوستان, خزانہ نہیں تھا, کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے, مگر اللہ کی نعمتوں کا اتمام ہو چکا ہے. تو اب اس کو کسی چیز کی حاجت ایسی نہیں ہوگی. احساس کمتری دل میں ہو نہیں سکتا اگرچہ پانی بند کر دیا جائے, اگرچہ کھانا بند کر دیا جائے, اگرچہ بیٹھنے کو لیٹنے کو جگہ نہ دی جائے, مگر دل میں احساس کمتری نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان پر دین مکمل ہو گیا.
یہ اس دین سے متصل ہیں، اس نعمت سے متصل ہیں، جتنا قرب چاہیے اتنا قرب ہونا چاہیے۔ اطاعت دین کہتے کس کو ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ اب نبی کریم کو ان کے نقش قدم پر جو چلے گا اس کے لیے دین آج بھی مکمل ہے۔ غریب نواز کی، غوث اعظم کی زندگی میں دیکھیں، شمس ماہرہ کی زندگی میں دیکھیں، مخدوم سمنہ کی زندگی میں دیکھیں، محبوب الہی کی زندگی میں دیکھیں، قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی میں دیکھیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی زندگی میں دیکھیں، حضرت امام الاولیاء بہاؤالدین انصاری کی زندگی میں دیکھیں، حضرت قاضی عبداللہ شتار کی زندگی میں دیکھیں، قاضی قاضن کی زندگی، بے شمار اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں جن کی زندگی میں، علماء ہیں جن کی زندگی میں آپ کو دین کے مکمل ہونے کا احساس ہو جائے گا اور نعمتوں کے اتمام کا احساس ہو جائے گا۔ آج جس ذات گرامی کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذات گرامی بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک نمایاں کڑی ہے، جس کے کردار سے دین کے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے، جس کے کردار سے اللہ کی نعمتوں کے اتمام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو کبھی بھی کسی کی دولت، کسی کی جائیداد، کسی کے اورا اور کسی کے ڈوگمے سے متاثر نہیں ہوا، اس کے دل میں کبھی احساس کمتری نہیں دیکھا ہوگا۔ جوان بیٹے کی لاش کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے مگر دل میں احساس کمتری نہیں ہے، دل میں مایوسی نہیں ہے۔ اپنا جوان بیٹا کیسا بیٹا؟ ابھی آپ نے تعارف میں سنا کہ ہندوستان پر ایک رعب طاری تھا جس کے علم کا، وہ بیٹا فقیروں میں بیٹھا ہو تو اس سے بڑا ممتاز فقیر نہ دکھائی دے کوئی، صوفیوں میں بیٹھا ہو تو اس سے بڑا صوفی نہ دکھائی دے کوئی، شاعروں میں بیٹھا ہو تو لوگ اپنے کلام اس کی بارگاہ میں اصلاح کے لیے پیش کریں، ادیبوں میں بیٹھا ہو تو لوگ اس کی گفتگو سن کر اپنے ادب کی سمتیں ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اگر وہ علم حدیث پر آ جائے تو بڑے بڑے محدث یہ دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی روایت مل جائے، کتنی ضعیف مل جائے، میں اپنی بات کو مزین کرنے چاہتا ہوں۔ لوگ اس کے سامنے زانوئے تھا، فون کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم تو دن رات کے شاہد ہیں، شیخ صاحب کے شاگرد شاہد ہیں کہ شیخ صاحب کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اچانک فون آیا اور فون پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور کیا یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے ہے؟ لیجیے صاحب، شیخ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں نوالا ہے، فرمایا کہ نہیں عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر سے۔ کبھی کسی فون کرنے والے کو ہی نہیں کہا اچھا دیکھ کے بتاتا ہوں۔ علم کا یہ عالم، استظہار کا یہ عالم، ایسے بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے ہیں، دل میں احساس کمتری، کیا رے اب کیا ہوگا؟ بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے جوان بیٹے کو، اور پھر ایسا قابل فخر خاندان بیٹا۔ یعنی اس زمانے کے اولیاء، صوفیاء، علماء، صالحین، ادبا، شعراء جس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، وہ بیٹا ایک چشم زدن میں۔ مگر جس ذات گرامی تاجدار اہل سنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا کردار دیکھیے آپ۔ بغداد شریف میں تو آپ لوگ نہیں تھے، حافظ صاحب تھے، میں تھا، حاجی اقبال تھے، مگر یہاں آنے کے بعد تو آپ نے دیکھا ان کو، ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک صاحب بدایوں کے ایک ٹیچر تھے، وہ بدایوں میں جو چھوٹے بڑے سرکار کے آستانے ہیں نا، وہاں کے بہت حاضر باز تھے، ان کو کینسر ہو گیا پھر، تو ان کے لڑکے نے کہا کہ اب میں بڑے سرکار چھوٹے سرکار کی حاضری کو نہیں جاؤں گا کبھی۔ ان کا کیوں؟ کہا بھائی ہمارے ابا وہاں کے حاضر باز تھے، پھر بھی کینسر ہو گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا اب تم کبھی نماز بھی پڑھنے مت جانا، کیونکہ تمہارے ابا نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بھی کینسر ہو گیا، تو اب تم اس دلیل کی بنیاد پر کبھی نماز بھی نہیں پڑھو گے۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کینسر ہو گیا۔ تو یہ ایک کمزور عقیدے کی باتیں ہیں۔ موت و زندگی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ تو ہونا ہے، جس کے بارے میں جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ ہونا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو یہ دکھاؤ کہ ہم رسول اللہ کے سچے ماننے والے ہیں، جم کر کھڑے ہو جاؤ، ان مصیبتوں سے کبھی ہلنا نہیں، ان سے ڈرنا نہیں، ان سے پریشان نہ ہونا۔ تاجدار اہل سنت فرماتے تھے کہ جب اپنی مصیبتوں کے پہاڑ دیکھ کر تم حیران ہونے لگو، جب تمہیں یہ لگے کہ مصیبت کا پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، تو کبھی کربلا کی طرف نظر کر کے دیکھنا، ان کے مصائب کو دیکھنا، تو تمہیں اپنی مصیبتیں بونی اور چھوٹی نظر آئیں گی۔ تو جس ذات گرامی کی آج یاد منانے بیٹھے ہیں، اس کی زندگی اور اس کے کردار میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات بالکل سچ ہے جو 1500 سال پہلے فرمائی تھی کہ دین مکمل کر دیا، اور وہ مکمل دین ان کے پاس تھا۔ نہ کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا، نہ کبھی پڑوسی کو پریشان کیا۔ کوئی ایک شخص ایسا ملے جو دعویٰ کرتا ہو اس بات کا کہ میری حق تلفی کر دی گئی؟ کوئی ایک شخص ہو جس نے کبھی حضرت کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ جو ناجائز و حرام ہو سنا ہو؟
کوئی ایک شخص لاکھوں مرید اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان ان حضرت کو جانتا، پوری دنیا جانتی ہے حضرت کو، مگر کوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کے سچے مطیع اور فرما بردار کی زندگی ہے۔ اسی لیے اس زندگی میں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو چیزیں اس زندگی کے پاکیزہ زندگی کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تاجدار اہل سنت کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ بہت وسیع المطالعہ تھے۔ انہوں نے، آپ کو میں بتاؤں کہ میں پچھلے سال رمضان میں 26 رمضان کو حضرت کا وصال ہوا، پہلے رمضان سے ہم لوگ کتب خانے میں مخطوطے کی فہرست بنا رہے تھے، تو روزانہ سحری کے وقت میں جاتا تھا، رات بھر عشاء تراویح کے بعد کتب خانے میں گھستے تھے اور مخطوطوں کو تلاش کرتے تھے، فہرست بناتے تھے، اور صبح سحری سے کچھ پہلے جا کے حضرت کو بتاتا تھا۔ میں بس میں نام لیتا تھا، حضرت تفصیل بتانا شروع کر دیتے تھے اس کو۔ ایک بار میں نے عرض کیا کہ مخطوطہ اول اور آخر سے ضائع ہو چکا ہے، فرمایا اس کے اندر کیسی باتیں ہیں؟ میں نے کہا اس میں اوراد و وظائف کی باتیں۔ فرمایا کہ یہ کتاب حامد میاں صاحب کے نانا نے ان کو دی تھی، جو فلواری شریف سے ان کو عطا کی گئی تھی، اور فرمایا مسکرا کر کہ اس کتب خانے کی ساری کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں۔ اور کتب خانہ قادری کوئی 4 کتابیں نہیں ہیں، کبھی یہ فرصت ہو تو آگے دیکھیے گا، اس میں اتنے مخطوطے کسی ذاتی لائبریری میں نہیں ہوں گے ہندوستان کی۔ 1200-1300 نسخوں کی تو میں بنا چکا ہوں فہرست، ابھی اور باقی۔ تو علم اس بنیاد پہ نہیں، نبی کریم کی پیروی کی بنیاد پر، اس سنتوں پر چلنے کی بنیاد پر، دین کو، اسلام کو دین کے طور پہ اپنانے کے نام پر آج ہم ان کی یاد میں یہاں بیٹھے اور ان کے ہزاروں دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دین مکمل ہے، ہم ناقص ہو کے رہ گئے۔ ہم نے سونا پہننا شروع کر دیا، آپ سوچئے، اور پھر ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ اب نعمتیں مکمل ہو گئی تھی، وہ کہاں گئی؟ بھئی یہ سونا پہنے ہوئے یہ کیسے نعمت آئے گی؟ جاء الحق وزهق الباطل، تو جب حق آیا باطل چلا گیا، اب جب باطل آیا تو حق دور ہو گیا آپ سے۔ اور یقین مانیے کہ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ اس کی رحمت، تم 1 قدم میری طرف آؤ تو 10 قدم رحمت تمہاری طرف آئے گی، تو وہ 1 قدم سونا پہن کے چلنے والا نہیں، وہ 1 قدم پیچھے کی طرف ہے۔ سونا پہن کے رحمتوں سے 1 قدم پیچھے ہوئے تو پھر رحمت تو 10 قدم پیچھے ہوگی۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں، اور ہماری نظروں کے سامنے ایسے بندے ہیں جن کی زندگی دیکھ کر ہم سیرت طیبہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رہی ہوگی ہمارے رسول کی، انسان کامل کی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کے دین کو ابد الاباد یعنی قیامت تک کے لیے رائج فرما دیا، اور ہر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کو رائج فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ اور اس کی تشریح اور اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہر دور میں اپنے مخصوص بندوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ انہی مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کا نام حضرت تاجدار اہل سنت عبد الحمید محمد سالم القادری تھا۔ کیوں؟ ان سے وابستہ لوگ، ان کے پاس آنے جانے والے اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو شریعت حرام کہتی ہو، ناجائز کہتی ہو۔ بندہ ہے، بشر ہے، غلطی کا امکان تو ہر کسی پہ ہے۔ ہم اتنے بڑے وہ اندھ بھکت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت معصوم، ہر کسی سے امکان ہے۔ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، امکان ہر کسی میں ہے غلطی کا، مگر ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جب جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے تو پھر وہ، اور پھر اگر، اور یہ جو جس کو خطا، سجدہ سہو بھی یہ خطا ہے، کیا نماز ختم ہو جاتی ہے اس سے؟ بلکہ نماز خطا سے جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ سجدہ کرنے سے ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو نماز میں گڑبڑ ہوئی اور نماز ہی میں ٹھیک بھی ہو گئی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے کو ایک اونچا مقام عطا کر دیتا ہے ولایت کا، اب اس سے کوئی سرزنش، کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اس کو نیچے نہیں پھینکتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جس کو اٹھا لیا ہے اوپر تو پھر وہ اوپر ہی، پھر اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس مقام سے اور عروج عطا فرماتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو حضور تاجدار اہل سنت کی زندگی علم کے حوالے سے، علم کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے، علم کو پھیلانے کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، رشد و ہدایت کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے،
تاجدار اہل سنت کے پاس بیٹھنے والے لوگ آپ کو حیرت ہوگی، اگر یہ میری یہ ذمہ داری نہ ہوتی کہ اپنے احباب سلسلہ کے حالات پر پردہ ڈالے رہوں تو میں بتاتا آپ کو کہ حضور تاجدار اہل سنت کے پاس بیٹھنے والے بظاہر گوار لوگ کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ سے کتنے نزدیک۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ دیہاتی کسان آدمی ہے، مگر اس کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اس کا پیر جانتا ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت نہ تو کبھی خود چھلکے، نہ اپنے مریدوں کو چھلکنے دیا۔ کوئی پہچان نہیں پایا کہ پیمانے میں کتنا گہرائی ہے۔ یہ کمال ہے، ورنہ آج تو آدمی کو ہضم نہیں ہوتی غذا، بد ہضمی ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا سی چیز ہضم نہیں ہوتی۔ وہ تاجدار اہل سنت کا ظرف تھا کہ آج تک چھلک نہیں پائے، وہ بس چلتا رہا معاملہ، پیتے رہے مگر کبھی چھلکا نہیں، کبھی ظاہر نہیں کیا گیا، کبھی کہا نہیں۔ کبھی اہل اللہ جو ہے وہ بے اختیارانہ کچھ ظاہر کر دیتے ہیں تو بس اتنی سی چیز ہے۔ فرمایا ایک بار کہ میں نے آج تک مجھے لوگوں نے بہت ستایا مگر میں نے کسی کی شکایت غوث پاک سے نہیں کی۔ آپ ذرا سوچے کہ کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کس کی مجال ہے جو غوث پاک سے کہے گے یہ ایسا کر دیا؟ کیوں کریں گے آپ کے کہنے سے؟ آپ نے کیا کر لیا ایسا ان کے لیے؟ کیا ان کے راستے میں چل رہے تھے، ان کے سلسلے کا کوئی کام کر دیا؟ کیوں بھائی اتنی پہنچ کیسے ہو گئی آپ کی غوث پاک؟ کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ حالانکہ کبھی وصال سے ایک دن پہلے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو یہ غوث پاک سے کہہ سکتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو زندہ کر کے دکھا دوں۔ سوچیں، مگر میں یہ کہوں گا نہیں ان سے، تو کس مقام پر وہ شخصیت فائز تھی۔ کبھی اپنے آپ کو کتب خانے کی صفائی چل رہی تھی تو میں نے بتایا جا کے فرمایا کہ کیا محسن کا غوروی کا دیوان ہے نعت کا؟ آخری ایام کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں محسن کا دیوان نہیں ملا۔ کہنے لگے ارے وہ دیوان ایک بار میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، رات میں نبی کریم کی زیارت میں۔ تو یہ بے اختیارانہ بات نکل آتی ہے کبھی۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ آج سے پہلے تقریر میں کسی نے یہ بیان نہیں کیا ہوگا۔ تاجدار اہل سنت کی ظاہری صفات تو سب نے بیان کی ہوں گی، سنت پر عمل کرتے ہیں، شیخ طریقت ہیں، عالم ہیں، اور مفتی اعظم قادری دولہ کے بیٹے ہیں، بغداد شریف 60 مرتبہ جا چکے ہیں، اور اتنا حج اور اتنا عمرہ، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ تاجدار اہل سنت نبی کریم کی زیارت بھی کرتے تھے۔ بتایا کسی نے آپ کو؟ نہ پسند کرتے تھے تاجدار اہل سنت۔ محفلوں میں عرس میں اگر کوئی تاجدار اہل سنت کی شان میں شعر پڑھتا تھا روک دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی صاحب عرس کی شان میں پڑھیں، میرا تھوڑی ہے عرس۔ عاجزی انکساری کر اس مقام پہ جو فائز ہو، تو دین کا مطلب عاجزی بھی۔ تو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے عاجزی اور انکساری کے معیار کو مکمل کر دیا۔ اس عاجزی اور انکساری کی اور تواضع کا کمال اگر دیکھنا ہو نبی کریم کے وسیلے سے تو تاجدار اہل سنت کی ذات میں دیکھیے، جس کی یاد میں عالم ہے۔ تو معلوم ہے ان کو اپنے بزرگوں سے ملنے کا کیسا طریقہ تھا ان کا۔ پتہ چل جائے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے، اس اگلے کو خود احساس نہیں ہے کہ میں غوث پاک کی اولاد ہوں، مگر تاجدار اہل سنت کی قدم بوسی کرتے۔ علامہ فضل خیر آبادی کی یاد میں ایک کانفرنس دلی میں شیخ صاحب نے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایسا ہے کہ جب ان کی یاد میں کانفرنس ہو رہی تو کوئی تو ہوگا ان کے گھر میں، اس کو تلاش کے لاؤ، چیف گیسٹ بناؤ اس کو، مہمان خصوصی۔ تو ایک پرائمری اسکول کے ماسٹر صاحب ملے وہیں خیر آباد میں، سیتا پور میں۔ ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ کے آبا و اجداد کے جد اعلیٰ کا ذکر ہے، اور وہ بھی وایا کوئی خاندان کا دور کا کوئی شخص، ان کی اولاد نرینہ میں بھی نہیں، دور کا کوئی رشتہ دار۔ تو وہ ایک چین پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک کڑا بندھا ہوا تھا۔ تو یہ ہوا کہ بھئی یہ اس پہ حضور شرف ملت مہروی وہ بیٹھیں گے، یاسین اختر مصباحی بیٹھیں گے، حضرت ہوں گے، تو بھئی ان کی چین وین اترواؤ۔ تو حیدر کو لگایا گیا کہ ان سے بات چیت کرو اور برا بھی نہ لگے ان کو ذرا، تو وہ چین سونے کی نہیں، تو ایسے بیچارے غریب آدمی تھے، وہ ایسی ہوگی۔ تو وہ حیدر نے کہا کہ حضور آپ کا اسم گرامی، تو ان کا کہ نہیں مجھے اردو نہیں آتی۔ مگر تاجدار اہل سنت کی نظر اس پر نہیں گئی کہ انہیں اردو نہیں آتی ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ دھاگے باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے دادا کے استاد کے خاندان کا آدمی ہے، لہذا بیچ میں یہی بیٹھے گا، مہمان خصوصی یہی ہوں گے۔ پیر احمد ظفر جیلانی ہندوستان تشریف لائے،
کوٹ پینٹ پہنے ہوئے, ٹائی باندھے ہوئے, کلین شیو. تاجدار اہل سنت نے ان کی قدم بوسی کی. لوگوں نے کہا کہ یہ بے داڑھی کے آدمی کو اٹھا کر لے آئے تھے, اس کی تعظیم کی. حضرت نے فرمایا کہ میں داڑھی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا وہاں پر ان کی, میں ان کی خاندان کی, ان کے نسب کی عزت کر رہا تھا, نسبت کی عزت کر رہا تھا. اور یہ معمول ہے تاجدار اہل سنت کا کہ اپنے پیروں کے ماہر شریف سے بھی کوئی آ جائے, پتہ چل جائے کہ یہ ماہر شریف اور سلسلے چشتیہ جو ہے, ابھی صفی پور سے حضرت وہ لائے تشریف لائے, تو ان کی عمر تو مجھ سے بھی 1-2 سال کم ہے. حضرت ان کی قدم بوسی کے لیے بھی جھکے. افضال میاں سے وہ شرمندہ ہوئے کہ نہیں حضرت آپ کیا کر رہے ہیں. یہ عاجزی, انکساری اور تواضع یہ ڈھونگ کرنے سے نہیں آتی, یہ دل سے آتی ہے. ڈھونگ بہت دیر تک نہیں چلتا. بند کمرے میں قدم بوسی کا ڈھونگ بہت آسان ہوتا ہے, مگر اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے کسی نوجوان کی قدم بوسی کر لینا, یہ بارز ڈھونگ نہیں کر سکتا. یہ کام, اس کام کے لیے دل کا صاف ہونا چاہیے. جب تک دین کا کمال نہیں ہوگا یہ تواضع نہیں آئے گی, کیونکہ تواضع بھی دین کو تواضع بھی کہا جاتا ہے. لغت اٹھا کر دیکھیے, تواضع بھی مکمل ہو چکی. احساس کمتری پوری دنیا یہ سمجھتی ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے طور پر کہ حضرت کے تو بغداد شریف میں مال ہیں, باغات ہیں, وہاں سے انکم ہے حضرت کی. کوئی کہتا ہے کہ حضرت کی بڑی زمینداری ہے, حیدرآباد میں حضرت تو بہت معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ ہزار لوگ لنگر کھا رہے ہیں. ہر وقت خانقاہ میں 50 لوگ مہمان بنے ہوئے ہیں. جہاں تاجدار اہل سنت تشریف لے جا رہے ہیں تو جو جس طرح کوئی اگر پریشان حال دکھ رہا ہے تو اس کی دستگیری فرما رہے ہیں. ہزار لوگ کفالت میں پل رہے ہیں تاجدار اہل سنت کی. بظاہر کوئی انکم نہیں دکھائی دے رہی, کوئی احساس کمتری نہیں, توکل کر لیا ہے. فرماتے تھے کہ یہ مدرسے میں جو کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے اس کی جڑ میں غوث پاک کا خزانہ موجود ہے, وہیں سے نکال لیتا. تو یہ نعمت مکمل ہو گئی. سفر میں ہوں. اور دوسری بات, آپ نے مسئلہ سنا ہوگا علماء سے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. کھڑے ہونے کی سکت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کے لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کر بھی اگر نہیں پڑھ پا رہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے. سنا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا کسی کو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا. حضور تاجدار اہل سنت کے وصال سے پہلے کمزوری ہو گئی ہے, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اب بتدریج کمزوری بڑھ رہی ہے. تو پہلے دن تو یہ ہوا کہ مٹی لے کر آؤ, تیمم کراؤ مجھے. تو مٹی لے کر آئے, تیمم کرائے, نماز پڑھی. اب جب اس کی بھی سکت نہیں رہی تو مٹی, اب وہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بستر دیوار کے پاس ہے, دیوار پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس سے تیمم کر لو. غنودگی کا عالم ہے, اذان کی آواز آئی کان کے اندر, تو بس اشاروں سے نماز شروع کر دی. آخری وقت کا یہ حال رہا. تو جو شخص اتباع رسول میں اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں فنائیت کے مرتبے پر حاصل ہو, اس کا نام تاجدار اہل سنت ہے. اور اس کی ذات میں ہم دین کے اکمال کا اور نعمتوں کے اتمام کا نظارہ کر رہے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس. بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین وقت اور آج کے دور میں اقتدار اعلیٰ پر بیٹھنے والے لوگ آتے تھے تاجدار اہل سنت کے پاس, تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ایک دھوبی ایک رکشے والے اور ایک مزدور سے ملتے تھے, اسی طرح ایوان اعلیٰ کی کرسی اعلیٰ پر بیٹھنے والے سے بھی اسی طرح ملتے تھے. جب اپنی چٹائی پر بیٹھے, اپنی مسند پر وہیں بیٹھے, سب جس کو آ رہا ہے وہی ملے گا. کبھی ایسا نہیں رہا. بدایوں کے پرانے شاعر نے سرکار صاحب الاقتدار کے لیے, مولانا ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ امیروں سے رہی دوری ہمیشہ, غریبوں سے تیرا یارانہ دیکھا. تو اپنے اسلاف کی بھی مولانا نے ابھی جو کہا کہ میرے اندر جو جھلک دکھ رہی ہے ان کا حسن زن ہے, مگر تاجدار اہل سنت کے بارے میں یہ حلفیہ بیان دیا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عین الحق سے لے کر قادری دولہ تک ہم نے اکمل التاریخ میں پڑھا ہے, اس کو تاجدار اہل سنت کی زندگی اور ان کی شکل میں دیکھ لیا آپ نے. وہ باطل آندھیوں کے منہ پر ایک تماچا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر کے گنبد خضرا نہیں توڑنے دیں گے اور نہیں ڈھالنے, بہت آسان بات ہے. عراق میں کانفرنس ہوئی, صدام حسین اس کانفرنس کے صدر تھے. تاجدار اہل سنت نے کئی لوگوں سے کہا کہ یہاں پر تم, یہ فلسطین کی آزادی کے بارے میں تھی, آپ نے فرمایا کہ فلسطین کی آزادی کی بات ہو رہی ہے, حرمین کی آزادی کی بات کون کرے؟ فرمایا کہ فلسطین کی آزادی ضروری ہے, مگر وہاں کے امام کو اتنی تو اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے جمعے کو خطبہ دے دے, مگر حرمین کے امام کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے. جب کوئی تیار نہیں ہوا یہ بولنے پر
تو قادری دولہا کے اس نور نظر لخت جگر حضور تاجدار اہل سنت نے اس کانفرنس میں کھڑے ہو کر عربی میں یہ بات ایوان اعلیٰ سے کہی کہ میں 2 آزادیوں کا خواہاں ہوں، بیت المقدس بھی مجھے آزاد چاہیے، حرمین شریف بھی مجھے آزاد چاہیے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا، نعمتوں کا اتمام ہو چکا ہے، اور اب اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، تو اب جو کچھ بھی ہونا ہے اسی اسلام کے دائرے میں ہونا ہے، اس سے باہر قدم نہیں نکل سکتا۔ وقت ہمارا مقررہ وقت جو ہے وہ اس سے 10 منٹ زیادہ ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں اس بات پر۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دوسری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوا رکھے۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔